اب جذبات، جب جذبات دلیل بن جاتی، جہالت کو بھی تسلیم کر لیتے آپ. فلسطین میں یہ حال ہو رہا، اب کیا کرنے معلوم. نیکسٹ اب ہونے والا یہ ہے کہ اب وہاں امریکہ سے 5 گایاں آ رہے ہیں. کتنے گایاں؟ ریڈ کاؤ. پڑھے ریڈ کاؤ کے بارے میں؟ امریکہ سے 5 گایاں خرید کے لا لیے جس کے جسم پہ ایک بھی 200 سفید بال نہیں ہے. اب یہ 5 گایوں کو فلسطین کے اندر لا کے کاٹا جانے والا ہے. اب جیسے 5 گایاں کٹ جائیں گے، مسجد اقصی کی جگہ ایک تیسری مندر بھی بنا دی جائے گی. علم نہیں رہا تو ایسے ہولے شولے باتوں میں لوگاں گھما دیتے آپ کو کہ آج دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے جو سو جانور نہیں کاٹا جا رہا. 5 گائے لانے دو، 50 گائے لانے دو، کاٹنے دو. نہیں، مندر بن جاتا، یہ مسجد اقصی کی جگہ دا ٹیمپل آف سولومن بن جاتا اور پھر دجال نکل جاتا. یہی ہوتا. دلیل جب جذبات کو بنا لیتے آپ، قرآن و سنت کی دلیل چھوڑ دی جاتی. جذباتی نہیں ہونا، دین سے تعلق رکھنا. 5 گائے آ گئے، انٹرنیٹ پہ یہ چل رہا. ایلومیناٹی کے جو سو آپ یہ دیکھ لیتے ڈاکیومنٹریز جو شیعیاں بناتے، ذرا پیچھے سے بیک گراؤنڈ میوزک، یہ ادھر سے لال گائے بتا رہے ہیں، ادھر سے مسجد اقصی بتا رہے ہیں، ادھر سے فلسطین جو سو تباہ ہو گیا، بلڈنگ توڑ جو سو بتا رہے ہیں، قیامت قریب آنے والی ہے، دجال نکلنے والا ہے. یہ کیا نئی بات ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا دیے سب کچھ ہونے والا ہے. اور یہود کا تعلق گائے سے کیا ہے؟ سورۃ البقرہ نے بڑے بقرہ یعنی کاؤ، گائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہود سے، کیا کہا؟ وہ قرآن دیوں پیچھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہود سے، یہود کی جماعت، اللہ تم سے کہتا ہے، حکم دیتا ہے اس بات کا. کس بات کا حکم دیتا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں ایک گائے کو کاٹو. یہ کب کہا گیا تھا ان سے؟ موسیٰ علیہ السلام ہی کہے تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. گائے کاٹو. جیسا سنی قوم کیا بولی؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا. کیا موسیٰ علیہ السلام گائے کاٹنا مزاح کر رہے ہیں کیا آپ ہم سے؟ ہم گائے کو کاٹنا کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو گائے کی پوجا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے جب طور پر گئے تورات لانے کے لیے، گائے کے بچے کو جو بچڑا جسے کہا جاتا اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے لوگ. اتتخذون عزوا، ارے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو کاٹنا. کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ پھر بولے اچھا ذرا اللہ تعالیٰ سے کہیے کون سے کلر کی ہونا انہیں. اللہ نے حکم دیا صفراؤن، پیلے رنگ کی ہو. وہ کیسا رہا تھا پیلا رنگ؟ جانوروں میں اللہ بہتر جانے. پھر بمشکل سے نہ چاہتے ہوئے اس گائے کو جو سو کاٹے. حکم یہ دیا گیا تھا کہ آدمی قتل ہو گیا تھا، اس آدمی کے قاتل کا پتہ لگانے کہا. گائے قربان کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا اس آدمی کو لگاؤ، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی دیکھو کہ معجزہ ہو گیا. اب یہ 5 گایاں لائیں گے، کٹیں گے، اس کو کاٹیں گے، کٹیں اس کو جلائیں گے، کٹیں اس کی جو استھیاں ہیں وہ استھیاں جو سو مسجد اقصی میں پھیلائیں گے، کٹیں وہاں ایک جو سو مندر جو سو بن جائیں گا جسے مندر ٹیمپل آف سولومن کہا جائے گا. اس کے بعد دجال نکل جائیں گا. بیکار باتیں، جذباتی باتیں. دجال کا نکلنا تو برق ہے، لیکن یہ کفریہ باتوں سے 5 گائے کس کے نام سے کاٹیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹیں گے. کیا نیت ہوگی؟ شرک کا اڈا بنانا نیت ہوگی؟ کیا نیت ہوگی؟ دجال نکلنا نیت ہوگی؟ یا دجال کے نام سے جو سو گائے کٹنے والے ہیں؟ کدھر سے بھی کفر والی بات ہے. نام اللہ کا لے کے کاٹو لیکن دجال نکلنا ہے، دجال کافر ہے. اس طریقے سے جذباتی ویڈیوز آپ کو بتا کر دین سے دور کیا جاتا. تمیم داری رضی اللہ عنہ جزیرے میں جب سفر کر رہے تھے، سمندر میں جزیرے پہ کشتی لگی، طوفان آنے کی وجہ سے دجال سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنائے میری ملاقات آج دجال سے ہوئی. میں لمبے قد کا آدمی تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، نامعلوم جزیرے میں تھا. میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس آدمی نے کہا تمہارا بتاؤ. میں نے کہا میں عرب کی طرف جا رہا ہوں. پوچھا اس آدمی نے کیا آخری نبی آ گئے؟ کہا آخری نبی آ گئے. کہاں ہجرت ہو گئی؟ مکے سے مدینہ. کہا مکے سے مدینہ ہجرت ہو گئی. کہاں پہلی جنگ ہو گئی؟ کہاں پہلی جنگ ہو گئی؟ کس کو فتح ملی؟ کہاں
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو فتح ملی تو دجال کہتا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے وہ محمد کی اتباع کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. ضمیر کا سب سے بڑا فتنہ ہے لیکن اس کی زبان سے اللہ نے کہلوانے لگایا نبی کی اتباع کرو گے لوگوں کی بھلائی اسی کے اندر ہے. وہ کہتا ہے تمیم داری سے تم نے میرے بارے میں پوچھا تھا میں کون ہوں, سنو میں دجال ہوں, ان قریب مجھے اللہ یہاں سے نکلنے کی اجازت دے گا. 1450 سال پہلے بولا انہیں ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت اللہ دے گا. گائے کاٹنے کے بعد ان قریب یعنی جلد بول کے بھی 1450 سال ہوں گے. رب کو حکم چلانے کے لیے کوئی کفریہ جو اس عقیدے کی ضرورت نہیں ہے. یہود کا عقیدہ ہوگا 5 گائے کاٹتے ہوں گے, ان کے کیا عقیدے معلوم نہیں, لیکن آج اگر تورات کی بنا پر بھی یہ یہود اگر 5 گایوں کو کاٹتے ہیں تب بھی عمل غلط ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد تورات انجیل زبور ساری شریعتوں پر عمل ختم ہو چکا. اب جو یہود ہیں وہ کافر ہیں, جو عیسائی ہیں وہ کافر ہیں, جو منافق ہے وہ کافر ہے, جو ایمان والا ہے وہی شریعت پہ عمل کرنے والا اسے مسلمان کہا جائے گا. ایموشنل نہیں ہونا, جذباتی نہیں ہونا. یقیناً فلسطین کے حالات تکلیف دیں. ایک جسم کے مانند سارے مسلمان ہیں, جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو سارا جسم تھرا اٹھتا. یقیناً ہمارے دل میں اگر فلسطینیوں کی ظلم و ستم کے حالات کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے, ایمان کمزور ہو گیا سمجھیے آپ. ہمارا کمزور ایمان والے نہیں ہو سکتے. دعا میں ان کے لیے ہاتھ اٹھنا, سجدوں میں دعائیں ہونا, رکوع میں دعا ہونا, ان کے لیے افطار کے وقت دعا کریے, راتوں میں دعا کریے, تہجد میں دعا کریے. کم سے کم یہ دینی وابستگی تو رہنا ہماری ان سے. اس طریقے سے ہم کو جذباتی بنا دیا جاتا. دنیا کے اندر حالات آگے کیا ہوں گے اللہ کے علم کے بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہی بتا دیے تھے یہ ہونے والا ہے. مسجد اقصی کے اندر آج جو حالات ہیں, فلسطین کے اندر آج جو حالات ہیں, آپ تصور کر گئے تھے کہ شاید اس سے بھی ایک قیامت کی بڑی نشانی ایسی ہے جس سے مسلمانوں کے دل کو خالی سن کر تکلیف ہو جائے گی کہ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا. ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشتی, رواہ بخاری, کہ قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا. دلائل ہیں. کل کے دن ایک ویڈیو بولیں گا ایسا ہونے والا, تو ہم کو ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے, گایوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو دلیل کی ضرورت ہے. پہلے والے جیسا ایمان لائے ویسا ایمان لانا. کیا ہوگا قیامت سے پہلے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی آدمی کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو توڑ دے گا. مسجد اقصی سے بڑی عظمت مسجد حرم کعبۃ اللہ کی ہے, مسجد نبوی سے بڑی عظمت مسجد حرم کعبۃ اللہ کی ہے, لیکن قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ کی اینٹ اینٹ کو توڑ دیا جائے گا. حبشی آدمی آئے گا, آ کر توڑ دے گا. اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں واضح طور پر بات آئی ہے, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا, خون بہایا جائے گا, زیب و زینت ظاہر ہوگی, عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی, بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا, اور کعبۃ اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. دور بھی آنے والا ہے. علم ہے اللہ کا, اللہ کے علم میں باتیں پہلے سے, بندے آ کر یہ کام کریں گے. کعبۃ اللہ پر پہلے بھی حملے ہوئے, حجر اسود پر پہلے بھی سبل مارا گیا, حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے, حجر اسود کے ٹکڑوں کو چپکایا گیا. قیامت کی نشانی صرف یہ نہیں آپ یوٹیوب پہ درے مسجد اقصی میں کچھ ہو رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو جانا قیامت کی بڑی نشانی ہے. آپ کو نبوت کا اعلان قیامت کی بڑی نشانی ہے. آپ کی وفات
قیامت کی بڑی نشانی ہے. چاند کا اللہ کے حکم سے درار پڑنا قیامت کی بڑی نشانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کی بڑی نشانی ہے. دجال کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانی ہے. یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی بڑی نشانی ہے. امام مہدی علیہ السلام کا آنا قیامت کی بڑی نشانی ہے. کعبۃ اللہ کو توڑ دیا جانا قیامت کی بڑی نشانی ہے. ویسے ہی نشانیوں میں یہ آج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے حرب کے دن ہوں گے, قتال کے دن ہوں گے, خون ریزی کے دن ہوں گے, امت مسلمہ کا خون بہا جا رہا, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ مت سمجھو خون بہا تو قیامت آتی, قیامت سے پہلے یہ حالات دنیا میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے علم ہے, اللہ نے رکھ دیا یہ حالات ہوں گے. کہیں ہیں اپنی زندگی کے اندر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں. جذباتی مت ہونا, ایموشنل تعلقات نہیں ہو سکتے ہمارے کوئی بھی معاملات کے. مذہبی تعلق رہنا, مذہبی اٹیچمنٹ رہنا, جذباتی اور ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رہنا چیزوں کے اندر. دلیل کی بنا پر بات ہوگی, دکھ کی بات, تکلیف کی بات نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کو توڑ دیا جائے گا, آگ لگا دی جائے گی, اتنی بڑا معاملہ ہونے والا ہے. جب کیا کریں گے آپ, کوئی ویڈیو بنائے تو بولیں گے یہ ویڈیو بنائے بول کے ایسا ہوا, کوئی 10 گایاں لائے بول کے ایسا ہوا. یہ ہونے والا ہے. زمین پر دشمنان اسلام کیا کریں گے, شیطان کے چیلے کیا کریں گے, اللہ جانتا ہے. جذباتی مت ہو جائیے.